نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا یغضوا من ابصارهم کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح یہی ارشاد عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں دو چیزیں ارشاد فرمائی گئیں، سب سے پہلے حفاظت نظر ہے اور دوسرا اپنے نفس کی حفاظت ہے۔ انسان جن فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں فتنہ شہوت اس کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے اور انتہا زنا تک اور بدکاری تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے یہ اصول و ضوابط بنا دیے گئے کہ انہوں نے اپنی نظر کو کس حد تک رکھنا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو اس سے دل محفوظ رہتا ہے، اور جب دل کی حفاظت ہوتی ہے تو انسان شیطانی وساوس اور اپنے نفس کے بہکاووں میں نہیں آتا۔ عورتوں کے بارے میں ارشاد ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھیں، وہیں سکونت اختیار کریں۔ تو عورت کے پردے کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا اور اولا یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی قرار پکڑیں، اپنی چار دیواری کو ہی تحفظ کی جگہ سمجھیں اور اسی میں اپنی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ ایسی عورت جو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے، اپنی ناموس، عفت، عصمت کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت تقرب الہی حاصل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی امر مجبوری کی وجہ سے باہر آنا پڑتا ہے، معاشرے میں جانا پڑتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن تو وہ اپنے گھونگھٹ کو نیچے ڈال لیں اور پردہ کر لیں، اپنے چہرے کا پردہ کر لیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھانپ کے پردے کے حصار میں اپنے آپ کو لے کر نکلیں، تاکہ کسی بد فطرت شخص کی نظر ان پر نہ پڑے اور کسی شریر کے شر کا شکار نہ بن سکیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اگر نکلتی ہیں، کہیں لین دین ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا تو وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں مگر وہ کہ جو بامر مجبوری ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد ہاتھ ہیں، اور فتنے کا خوف نہ ہو تو چہرہ ہے۔ اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو چہرے کا مکمل پردہ ہے۔ جس طرح ایمان والے مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، کسی غیر محرم کے اوپر ان کی نگاہ نہ پڑے، اسی طرح ایمان والی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور کسی غیر محرم مرد کے اوپر ان کی نگاہ نہ پڑے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا آپ پردہ فرما لیں۔ تو عرض کیا انہوں نے کہ یہ تو نابینا ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا آپ تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پہ مردوں کے لیے، ایمان والے مردوں کے لیے، مومنین کے لیے پردہ ہے، وہاں مومنات کے لیے بھی پردہ ہے۔ اور جب آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، دل کی حفاظت ہوتی ہے تو وہاں پہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں پردہ ہو، جس معاشرے میں حیا ہو، وہاں وہ معاشرہ پرامن ہوتا ہے، اس معاشرے میں سکون ہوتا ہے، وہ معاشرہ اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں پہ قائم ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ عفت، عصمت، پردہ
اس کو ترک کر دیا جائے تو وہاں پہ شرور و فتن، وہاں پہ لڑائی اور جھگڑے، وہاں پہ دشمنیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پہ عزیز و اقارب کے درمیان جو پیار اور محبت ہوتی ہے، رشتوں کی پاسداری ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بہترین معاشرے کے قیام کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ جس معاشرے میں ان کو مضبوطی سے پکڑا گیا ہوتا ہے وہ معاشرہ پرامن بھی ہوتا ہے، وہ معاشرہ باعزت بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔